پیارے پیارے بچوں، میں آپ کو خواجہ غریب نواز سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہت ہی اچھا سا واقعہ سناتا ہوں۔ جب آپ کی عمر مبارک یعنی آپ کی ایج 15 to 16 ایئرس تھی، آپ 15-16 سال کے تھے، چھوٹے تھے نا، عمر میں چھوٹے تھے، رتبے میں تو بہت بڑے ہیں نا، تو عمر میں چھوٹے تھے، تو آپ ایک باغ میں پودوں کو درختوں کو پانی دے رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس باغ میں اللہ کے ایک نیک بندے تشریف لے آئے، آپ نے دیکھ لیا تو آپ نے بھاگ کر ان سے مصافحہ کیا، ان کی دست بوسی کی، ہاتھ کو چوما، اور بڑوں کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، بڑوں کے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ آپ اپنی امی کا ہاتھ چومیں گے، اپنے بابا کا ہاتھ چومیں گے، اپنی نانی کا ہاتھ چومیں گے، اپنے نانا کا ہاتھ چومیں گے، اپنی دادی کا ہاتھ چومیں گے، اپنے دادا کا ہاتھ چومیں گے، ایون اپنے چچا کا، اپنے تایا کا، اپنی خالہ کا، اپنی پھپھو کا، اپنے پھپھا کا، ان بڑے جو ہوتے ہیں آپ کے، جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں، ان کا آپ عزت میں اور احترام میں ہاتھ ملا کر ہاتھ چوم لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح خواجہ غریب نواز نے بھی کیا، وہ بڑے تھے، آپ دوڑ کر تشریف لے گئے، ہاتھ ملایا، ہاتھ چوما، آپ کو بٹھایا۔ اس وقت پھلوں میں جو فروٹس ہیں ان میں سیزنل فروٹ جو تھا، جس فروٹ کا سیزن تھا وہ انگور تھا، تو آپ ایک انگور کی، آپ کو پتہ ہے انگور کی بیل نکلتی ہے، جیسے خوشے نکلتے ہیں، بھر جاتا ہے انگور، تو آپ نے، ہم جسے گریپس بھی کہتے ہیں، تو آپ نے جا کے انگور لیے اور انگور کا ایک خوشہ لا کے ان کو پیش کیا۔ ان بزرگ نے جب وہ انگور تناول کیا، یعنی کھائے، تو اس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ بہت ہی باادب ہے اور بہت ہی نیک ہے، بہت ہی باادب ہے اور بہت ہی نیک ہے۔ بچوں ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ کے جو مینرز ہوتے ہیں، جو مینرز یعنی تہذیب، ایتھکس جو ہوتے ہیں، ہمارا بیہیویئر جو ہوتا ہے، یہ ہمیں معاشرے میں رسپیکٹ بھی دلاتا ہے اور ڈس رسپیکٹ بھی اسی سے آدمی ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ آپ کی عزت اگر آپ چاہتے ہو تو آپ کو مینرز سیکھنے پڑیں گے۔ فار ایگزامپل، آپ نے کپڑے اتارنے تو پھینکنے نہیں ہیں، انہیں اٹھا کے طے کر کے تمیز سے جگہ پہ رکھنا ہے۔ اس سے آپ کے امی بابا تو خوش ہوں گے ہی ہوں گے، اللہ بھی بہت خوش ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے کہ جو سلیقے سے کام کرتے ہیں۔ کیسے کام کرتے ہیں؟ سلیقے سے۔ تو مینرز جو ہے نا، اب یہ مینرز ہی تھے جو خواجہ غریب نواز کو پورے انڈیا میں، پورے ہندوستان میں 90 لاکھ لوگ آپ کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے۔ جو مسلمان نہیں تھے، کتنی زور سے بولنا ہے؟ سبحان اللہ! دوبارہ کتنی زور سے بولنا ہوگا؟ سبحان اللہ! خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا اپنے مینرز سے، اپنے بیہیویئر سے۔ جب کسی سے ملتے مسکرا کے ملتے، جب کسی سے بات کرتے اچھی بات کرتے، کسی سے لڑائی نہیں کرتے، کسی کی چغلی، غیبت، شکایتیں، کسی سے جھوٹ نہیں بولتے۔ تو وہ بزرگ سمجھ گئے نا کہ یہ بچہ جو ہے یہ بہت نیک بچہ ہے۔ تو آپ نے ان کے پاس ایک بوری تھی، اس میں روٹی کے ٹکڑے تھے، پرانی روٹیاں، ایک آدھی روٹی نکالی، اس کو چبا کر حضرت خواجہ غریب نواز کو دے دیا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ تبرک ہے، یہ ایک اللہ کے نیک بندے نے دیا ہے، بزرگ نے۔ آپ نے اس کو تبرک کو تناول فرما لیا، کھا لیا، اور کھانے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ اب آپ مزید علم کے لیے اور برکت کے لیے سفر کریں گے، ٹریول کریں گے، دور دور جائیں گے اور ایجوکیشن حاصل کریں گے، تعلیم حاصل کریں گے۔ کیا حاصل کریں گے؟ تعلیم۔ اور یہ صرف آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے آپ کے اسکول کالج کی ایجوکیشن نہیں تھی، اسکول کالج کی بھی تھی اور ساتھ ساتھ اسپریچول ایجوکیشن بھی تھی۔ اسپریچول جیسے ہم کہتے ہیں روحانی تعلیم۔ تو آپ نے اس طرح لمبے لمبے سفر کیے، ٹریولنگ کی، روحانی تعلیم اتنی حاصل کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا میں مشہور فرما دیا۔ اب پوری دنیا میں انتہائی پاپولر اللہ کے ولی، انتہائی مشہور ترین ولی حضرت خواجہ غریب نواز ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز۔ پیارے پیارے بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج ہم نے سیکھا کہ جب کوئی بڑا آتا ہے تو ہم اس سے کیسے ملتے ہیں؟ ہاتھ ملاتے ہیں اور ہاتھ چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں۔ ہم اپنی امی کے ہاتھ چومتے ہیں، ہم اپنی امی کے ہاتھ چومتے ہیں، ہم اپنے بابا کے ہاتھ چومتے ہیں، ہم اپنے سب بڑوں کے ہاتھ اس لیے چومتے ہیں تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ ہم ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ رسپیکٹ۔ کبھی بھی ان کے ساتھ مس بیہیو نہیں کریں، کبھی بھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں۔ شاباش۔